بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محترم و معزز ناظرین، آج کی شب کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں، خاص طور سے امام وقت کی خدمت میں مولا امام ہادی کی ولادت ما سعادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور امام کی مدحت میں چند جملے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، تاکہ ہم جذبہ ولا کو جہاں تسکین پہنچا سکیں، وہیں ہم امام کے ذکر سے اللہ کی قربت کو حاصل کر سکیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. میں بی بی امام ہادی کی مادر گرامی کا نام سمانہ مغربیہ ہے. امام ہادی کی مادر گرامی کا نام سمانہ مغربیہ ہے. بی بی دیکھیں، ماں ہے امام کی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسپیشل خدا اماموں کے لیے قرار دیتے. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ان کی ماں کا انتخاب. اماموں کی مائیں جو تھیں نا، وہ فضائل اور کمالات میں یکتا روزگار تھی. ان کے زمانے میں ان کے جیسی کوئی عورت نہیں تھی. اچھا کیوں نہ ہو، یہ بہت نیچرل سوال بھی ہے، کیوں نہ ہو؟ جو دنیا میں کائنات میں ایسے بیٹے کی ماں بننے والی ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو یقینی بات ہے کہ وہ ظرف بھی ایسا ہونا چاہیے جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہو. اسی وجہ سے آپ دیکھیے، خود امام ہادی نے ایک جملہ اپنی ماں کے بارے میں بڑا عجب کہا. جانتے ہیں قرآن میں ایک لفظ آیا ہے مخلص. مخلص آیا ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا. یہ کب آیا ہے وہ پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ ہم اس عظمت کو، امام ہادی کی حدیث کی اس عظمت کو ہم سمجھ سکیں. شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دیا، اپنی بارگاہ سے باہر نکال دیا، تو اس سے قسم کھایا. اس نے قسم کھایا. پہلے تو کہا کہ انذرنی، اے اللہ میری عبادتوں کا کیا مجھے کوئی صلاح نہیں ملے، صلاح ملے گا کیا چاہیے؟ انذرنی الی یوم قیامت تک کی مجھے عمر دے دو. اللہ نے کہا کہ تمہیں قیامت تک تو نہیں، لیکن وقت معلوم تک زندگی دے دی. اب پھر اس نے قسم کھایا، لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیری ذات کی قسم کھا رہا ہوں، تیرے سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
اور سارے انسانوں کو بہکا دوں گا. اللہ، یہاں یہ جملہ میں یہ نقل کرنا چاہتا تھا، اللہ عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے اس بندوں کے جو مخلص ہو. دیکھیے مخلص آپ جانتے ہیں، مخلص بہت کم جو ہے، مخلص کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ جس کو خدا نے اتنا بلند بنا دیا ہے کہ اب کسی شیطان کی طاقت نہیں ان سے قریب ہونے کی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، جب یہ جملہ ہم قرآن کا پڑھتے ہیں، امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا میری ماں وہ ہے جو عارفاً، میری ماں عارفہ ہے، کس سے؟ من حقی، امامت کے حق کو میری ماں جانتی ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ بات، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج ہمارے پاس یہ سیدھا سے جملہ ہے، جو آدمی منظار عارفاً وجبت لہ الجنہ، جو معرفت کے ساتھ زیارت کر لے امام کی، وہ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی. یہ ہمارے اماموں نے فرمایا کہ اگر عرفان کے ساتھ، معرفت کے ساتھ زیارت کی جائے گی تو کیا ہوگی؟ جنت واجب ہوگی. ایک امام کہہ رہا ہے کہ یہ میرے حق کو پہچانتی ہے، میری ماں میرے حق کو جاننے والی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے امامت کے مرتبے کو پہچانا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر یہ آپ کبھی سوچئے، یہ ہو سکتا ہے ارے امام کی ماں ہے، ٹھیک ہے، امام کی ماں نو ڈاؤٹ، لیکن خود اس نے اتنے کمال حاصل کر لیے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو ایک ایسا علم عطا کیا جس سے اسے امامت کی شناخت ہوئی. اور پھر دوسرا جملہ فرمایا ہے، میری ماں، ایک تو یہ ہے کہ میرے حق کو پہچانتی ہے، دوسری طرف یہ میری ماں جنتی ہے، وہ تو یقیناً جنتی ہے. تیسرا جملہ جو فرمایا، کہا خدا کی قسم میری ماں وہ ہے جس سے شیطان نزدیک بھی نہیں آ سکتا. یہ ان کی عظمت. اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی کو خدا نے مخلص بنا دیا ہے. کیوں؟ یہ ایک بات دیکھیے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایک جو چیز ہے کیوں بنا دیا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. اس حدیث کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں، آج میں اور آپ جو ہے نا، پوری قوم ہماری، پوری ہماری قومی نہیں، ساری دنیا کے لوگ، تھوڑا اور دائرہ بڑھا دیجئے، اور ہر مذہب کے لوگ، آپ غور کیجئے میں جو کہنا چاہتا ہوں، خالی ہم شیعہ ہی نہیں، دنیا کے ہر مذہب میں دنیا کا ہر انسان عزت چاہتا ہے یا نہیں؟ کہ آپ کہیے، کوئی آدمی آپ ڈھونڈ کے لائیے مجھے، کہیے میں ذلت چاہتا ہوں، آپ کو نہیں ملے گا. ہر آدمی عزت چاہتا ہے. اچھا دوسری طرف سے اگر عزت چاہتا ہے تو پھر عزت کے لیے کرتا کیا ہے؟ وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، ایک بڑا لمبی گفتگو کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں. عزت چاہتا ہے نہیں ہر آدمی؟ ٹھیک ہے. اب ایک بار یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عزت دینے والا اور ذلت والا اللہ ہی ہے. ایک تو یہ ایک سسٹم، اس کو کہتے ہیں تکوینی سسٹم. آپ کچھ کریں یا نہ کریں، عزت آپ کو اللہ دے دے گا. وہ اس میں تو آپ کا کوئی کردار نہیں، میرا کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے لیے عزت دے دے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو شیعہ بنا کر عزت دے دی، تو اس میں تو آپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کو اللہ نے پیدا کر دیا، وہ اللہ کی مہربانی ہے، آپ کو عزت مل گئی. ٹھیک ہے. لیکن واقعاً عزت چاہتے ہیں کہاں؟ دیکھیے ایک عزت تو وہی تکوینی ہے، ایک عزت آپ کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ عزت حاصل کرنا کیسے؟ ایک مثال میں ایک لے آؤں. دیکھیے آپ کبھی اس بات کو سوچئے، میں ایک امام کی ایک مثال لے آتا ہوں، پھر اس سے آگے بڑھتا ہوں، اپنی بات کو پیش کرتا ہوں. یہ متوکل جو تھا، اگر آپ آج کہیں نا اس کی مثال
کیونکہ جانور اور متوکل میں کوئی فرق نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ جانور ان کو خالی طاقت کی زبان آتی ہے اور کچھ آتا ہی نہیں۔ یہ جو ہے امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ جب پیش آتا تھا تو بڑے احترام سے یبن رسول اللہ، یبن عام، اس طرح کے کہہ کے بات کہتے تھے، سیدی۔ تو اس کے جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ آپ اتنے دشمن بھی رکھتے ہو، اور ایک طرف سے دشمنی آپ کی ہے کہ موقع پاؤ تو مار ہی دو، اور دوسری طرف آپ جب آتے ہیں تو اتنا احترام کہ دوڑ کے جاتے ہو، ان کو وہاں سے دروازے میں استقبال کرتے ہو، ہاتھ پکڑ اپنے پاس لا کے بٹھاتے ہو، جب تک بیٹھے رہتے ہیں سیدی سیدی کرتے رہتے ہو، اور جب چلے جاتے ہیں تو برائی کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ایک کام کرنا، اب جب آئیں تو نہ میں اٹھوں گا نہ تم میں سے کوئی احترام کرے۔ اس کے پہلے کیا تھا کہ جب میں اٹھوں تو تم سب بھی دوڑو ان کے پیچھے، تم سب بھی احترام کرو، لیکن اب سے آج سے نہ میں اٹھوں گا اور نہ تم اٹھو گے، کوئی احترام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اب تو پلان بن گیا کہ بھائی اب تاریخ کہتی ہے، تاریخ نے بڑا عجیب جملہ لکھا، امام آئے، اب سب کے سب خود بخود اٹھ گئے، پھر سے متوکل دوڑ کے گیا، اور اسی طرح اب یہاں تک ہے کہ اس نے کہا تھا کہ متوکل نے کہ ان کو بلا کے لاؤ، رات کے وقت بلا کے لاؤ، بلا کے لائے گئے ہم، جب لائے گئے تو سب احترام میں کھڑے ہو گئے، پلان تو تھا کوئی نہیں کرے گا، اب جب کھڑے ہو گئے اور تو اس نے اپنے پاس بلا کے آئے، میرے آقا آپ کیوں تشریف لائیں؟ امام نے کہا تو نے ہی تو بلوایا ہے، تو یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ میں نے بلوایا ہے۔ پھر اپنے سپاہیوں سے کہا جاؤ ان کو عزت سے ان کے گھر تک چھوڑی آؤ، ان کو پہنچا کے آؤ، پہنچا دیا۔ جب پہنچا دیا اب امام چلے گئے تو اب جتنے درباری ہیں سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، آخر وہ سمجھ ہی گیا، تو کہا آپ نے تو کہا تھا کہ احترام نہیں کریں، آپ نے ہی ایسا احترام کیا تو ہم کیسے احترام نہ کرتے؟ تو اس نے بڑی عجیب بات کی، کہا خدا کی قسم جب یہ آتے ہیں تو ایک ایسی ہیبت ہوتی ہے کہ ہم اپنا آپ کو قابو، اپنا اختیار چھوڑ دیتے، ہمارا کنٹرول ہماری ذات پر نہیں رہتا، اور ہم خود بخود ان کے احترام میں اٹھ جاتے آٹومیٹک، ٹھیک ہے؟ یہ جو عزت ہے، یہ جو احترام ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے امامت کا ہے، میں کہوں گا ہاں ہو، بے شک امامت کا یہ روب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی ایک چیز امام نے عجب جملہ فرمایا، وہ سنانا چاہتا تھا میں۔ امام نے فرمایا عزت چاہیے جس میں کوئی ذلت نہ ہو، ٹھیک ہے، احترام چاہیے کوئی جس میں بے احترامی نہ ہو، تو کیا کرو؟ اکیلے ہو، کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک بار میں نے 100 آدمیوں کو جمع کر لیا ہے، وہ جھک جھک کے سلام کریں، وہ پیسہ جب تک ہے وہ جب تک کریں، جب تک میرے پاس وسیلہ ہے، جب تک پاور ہے کریں، لیکن ادھر پاور گیا اور وہ کیا چھوٹ جائے گی۔ امام نے کہا نہیں، میں تمہیں ایک ایسا فارمولہ بتائی دیتا ہوں کہ اکیلے رہنا کہ بھی دنیا کو جھکانا چاہتے ہو، دنیا کی عزت لینا چاہتے ہو، دنیا کو فالوور بنانا چاہتے ہو، تو میں تمہیں ایک فارمولہ بتائی دیتا ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کائنات میں کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ بھی بتا دوں یہ کائنات میں کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ جو امام نے بتایا۔ فرمایا من یتق اللہ یتقی، تم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کائنات کے دل میں تمہارا خوف پیدا کر دے گا۔ پھر عجب جملہ فرمایا،
عجب جملہ یہ ہے، دوسرا جملہ جو حدیث کا فرمایا یہ ہے، تم کیا کرو، من یطع اللہ، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا یطاع، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تمہارے پیچھے ساری دنیا کو چلا دے گا۔ یہ جو فارمولہ ہے نا، مجھے کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کو مسکا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کو مسکا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آقا و مولا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو باس بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کیا کرنا ہے، اپنے خدا کا تقوی اختیار کر لو اور اپنے خدا کی اطاعت کر لو، تمہیں عزت بھی دے گا، تمہارے ساری چیزوں کو فالوور بھی بنائے گا۔ یہ امام کی تعلیم کا انوکھا حصہ۔ اب یہی سے کہنا چاہتا تھا کہ امام نے جو اپنی مادر گرامی کے بارے میں فرمایا، ان کے بارے میں ایک بڑا عجب جملہ ملتا ہے۔ فرمایا بی بی نے اپنی عبادت کے ذریعے سے، اپنے تقوی کے ذریعے سے ہمیشہ روزہ رکھتی تھی، مستقل ہمیشہ۔ آپ کا بھی سوچیے، آپ آج ہمیں ایک روزہ رکھنا پڑتا ہے، کتنا بھاری پڑتا ہے۔ ماہ مبارک میں تو کیسے بھی ڈر کے مارے رکھ لیتے ہیں، لیکن بقیہ دنوں میں روزہ رکھنے کی جب آتی ہے بات، تو آپ دیکھیے جہاں کہاں پوری عمر جو ہے مستحب روزے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ اب جب ایسی شخصیت کوئی بن جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ اس کا مطیع و برمدار سب کو بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ایک امام نے، کہ آپ سنو ایک معجزہ سناتا ہوں امام حاتم کا۔ امام کے ایک وکیل تھے، امام نے ان کو وکیل، ظاہراً ان کا محمد ابن علی یا علی ابن محمد یا جعفر ابن علی ایسا نام تھا۔ متوکل نے انہیں زندان میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔ کیوں؟ یہ امام ہادی کا وکیل ہے، ان کے کام کی نگہبانی یہ کرتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دو، پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ کچھ دن کے بعد اس کو خبر لگی کہ متوکل نے طے کر لیا کہ ان کو مار دے، قتل کر دے۔ اب جب ایک آدمی کو پتہ چلا کہ اس نے طے کر لیا کہ مجھے مار دے گا، تو کیا کیا اس نے جو ہے امام ہادی کو پیغام بھیجوایا، اے میرے آقا، میں جیل میں ہوں، میں قید میں ہوں، اور عنقریب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، لیکن اے میرے آقا، کبھی آپ سوچو، آپ کی نیابت میں، آپ کی جانشینی میں، آپ کی وکالت میں ایک بیچارہ انسان جس کا کوئی سپورٹ نہ ہو، اے میرے آقا، میں آپ کا شیدائی، آپ کا وکیل، آپ کے اوپر ڈیپینڈ، ساری امیدیں آپ سے لگی ہوئی، اے میرے آقا، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا چاہنے والا ایک بے کسی میں مار دیا جائے؟ اب دیکھیے، یہ تو بہت ہے نا، ایک کہ مولا چاہتے ہو بے کسی میں مار دیا جاؤں۔ اے میرے آقا، ایک نظر اس کی طرف بھی کرو، کیا یہی خدمت کا صلہ ہے کہ اپنی جان گنوا دوں میں؟ جواب آیا، دیکھیے بڑی عجیب اماموں کا جواب بھی کیا تھا۔ جواب آیا کہ ہمارے پاس صرف خدا ہے۔ کون ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس خدا ہے، ہماری پناہ گاہ اللہ ہے، ہمارا سپورٹ کرنے والا اللہ ہے، ہماری مدد کرنے والا اللہ ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ بس کہتے تم گھبراؤ نہیں، تمہارا کام ہماری خدمت کرنا ہے، بقیہ ہمارا کام۔ اب اس کو ڈھارس ملی کہ مولا نے کہا ہے اب تو کچھ راستہ نکل ہی آئے گا۔ ادھر امام نے یہ کہا، ادھر وہ جو ہے آ گئی نوبت، کوئی فلاں دن مار دیے جائیں گے، قتل کر دیا جائے گا۔ اب جب پتہ چل گیا وہی فلاں دن مار دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، ہم تو شہید کر دیے جائیں گے، اور فلاں دن تک زندگی ہے۔ تو ادھر جو ہے وہ پیغام، اور ادھر یہ آدمی مولا کی دعا۔ دوسرے یا تیسرے دن امام نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارا سہارا اللہ کے اوپر۔ اب
پتہ چلا کہ متوکل جو ہے آخری دوسرے دن ایسا بیمار ہوا کہ آخری سانس لے رہے ہیں. اب تو پوری حکومت ہل گئی کہ بھائی متوکل ہی. کسی سے پوچھا کیا کریں تو کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر چاہتے ہو نجات پانا تو ان کی دعا لے لو. کیسے لے لیں؟ کہا ان کے چاہنے والوں کو قید کیا ہے، چھوڑ دو. دیکھیے انسان کو ہمارے وہاں ایک مثل کہی جاتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا ایک بار اونٹ پہاڑ کے نیچے تو آ جائے تو اپنی بلندی خود بخود پتہ چل جائے گی. اب جب بیمار ہوئے اور اس حالت میں پہنچے تو جلدی سے سب کو آزاد کیا، اور اس امام کے چاہنے وکیل کو بھی آزاد کیا. جب وہ آزاد ہوا تو ایک سوال تو ہے، مولا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کون سی دعا پڑھ دی میرے لیے؟ آپ نے کیا کیا میرے لیے؟ فرمایا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا. یہ چیز جو ہے عزیزان گرامی کہ میرا کام ہے اللہ کی خدمت، اماموں کی خدمت، اور اللہ کا کام کیا ہے؟ اپنے بندوں کا دھیان رکھنا. ایک اور بات سن لیجئے اور بات مکمل ہو جائے، اور آپ کبھی سوچئے گا. اماموں کو آزمایا بہت جاتا تھا، آپ طرح طرح سے آزمایا. اگر آپ دیکھیں تاریخ میں تو اماموں کو آزمانے کے لیے بڑے طریقے استعمال کیے جاتے تھے. اب اچھا موقع کی تلاش میں بھی رہتے تھے لوگ، دشمن خاص طور سے گھات لگائے رہتے تھے. ایک عورت نے امام کے زمانے میں بڑی عجیب بات کہہ دی. اس نے کہا ہادی، اس کا جو ہے متوکل، اے متوکل میں علی کی بیٹی ہوں، میں زینب. اور اب اتنے سالوں کے بعد میں اپنے بھائی یہ تو بڑے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ پایا تھا، میں دوبارہ آ گئی ہوں. اب یہ متوکل نے دیکھا تو اس کے ہاتھ پیر سوکھ گئے کہ بھائی دیکھو علی کی بیٹی آ گئی زندہ ہو کر، اب کیا کروں میں؟ اس نے کہا امام ہادی کو بلاؤ. دیکھیں ان کو بھی کیسی معرفت تھی، چاہ بلا کے لاؤ. امام کو بلایا گیا. جب امام نے کہا ہاں کیا بات ہے، کیوں بلایا گیا؟ کہ یہ کہہ رہی ہے میں علی کی بیٹی زینب ہوں. امام نے کہا یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے. کہا کیسے آپ پہچانیں گے کہ علی کی بیٹی نہیں؟ کہا اب اللہ کا رسول کہتا ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ اولاد زہرا کو نہ آگ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی درندہ نقصان پہنچا سکتی ہے. تو کہا پھر اسے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے اگر آپ دیکھ لو اس کو ایک جانور شیر کے سامنے ڈال دو، اگر وہ جانور اس کے سامنے آ کے سر جھکا لے تو سمجھ جانا یہ اولاد زہرا ہے، اور اگر نہیں تو سمجھ جانا جھوٹے دعوے کو خود ہی وہ جانور نپٹ لے گا. کیا ہوگا؟ متوکل کو تو موقع ملنا چاہیے تھا. اس نے کہا پہلے تو آپ ہی کو چیک کر لیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو پہلے آپ کو چیک کر لیتے تاکہ آپ کی بات کی صداقت ہو جائے، پھر اس کو عورت کو ڈال دیں. کیا آپ قبول کریں؟ امام نے کہا میں نے ہی کہا تو میں قبول کیوں نہیں کروں گا؟ ہاں بالکل. تو متوکل نے شیر پال کے خود رکھا تھا. اب جب یہ کہا کہ آپ ایسا کریں گے، امام نے کہا کیوں نہیں کروں گا، میں نے ہی کہا ہے اور میں دعوے دار بھی ہوں کہ میں زہرا کی اولاد ہوں، تو میں کیوں نہیں کروں گا؟ ٹھیک ہے. اب پوری حکومت سمٹ گئی. عجب چیز ہونے والی ہے. کیا ہو بھائی؟ اب امام کو اس پنجرے کی طرف لے جائے گی. ہاں اب جب گئے امام تو دیکھا وہی شیر ہے. امام جیسے ہی گئے اٹھا، اس نے امام کے قدموں کو آ کر چاٹا، پھر جا کر کھڑا رہا. امام نے اشارہ کیا، جا کے بیٹھ گئے. اب تو متوکل تو پلان بنا کے آیا تھا کہ میرا مقصد تو حال ہو گیا، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، یہ درندہ کھا جائے گا اور مسئلہ تو ختم، میری مصیبت بھی ٹل جائے گی. اور اب جب یہ دیکھا تو اس کو تو حواس اڑ گئے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی.
اور ہم لوگ یہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں، ہمارے ذاکرین بھی کہتے ہیں کہ ہماں انسان پہچانے یا نہ پہچانے، جانور ضرور امام کو پہچانتا ہے، یہ بات یاد رکھے۔ اب امام جب باہر نکلے تو کہا کہ بسم اللہ اب تم جاؤ، اگر تم دعوے دار ہو کہ ہم فلاں کی بیٹی ہیں تو چلی جاؤ، اولاد زہرا کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی امام نے یہ کہا فوراً جو ہے اب گڑ گڑا کے، نہیں فرزند رسول، میں نے تو خالی جھوٹا ہی دعویٰ کیا تھا۔ تو آپ ایک جملہ آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی یہ حدیث کا مصداق ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ کیا کرے گا؟ یتقی، اس کو محفوظ بنا دے گا۔ جو اللہ کی معصیت سے دور رہے گا اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو اس کا مطیع بنا دے گا۔ یہ ہے امام کا پیغام۔ آج ہم امام کی جب یہ جشن بنا رہے ہیں تو یہ پیغام اپنے دل میں کہ ہمارا کام ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ آج یہ بلا ہے یا نہیں ہے؟ آج اس مصیبت ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہم نے تیرا تقوی اختیار کیا، تو ہمیں بچا۔ اے اللہ ہم تیری اطاعت کر رہے ہیں، ساری دنیا کو ہماری اطاعت میں ڈال دیں۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں، الہی بحق سہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہم سب کو امام ہادی کی سیرت پاک اور نورانی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عیدی ہمارے امام کے ظہور کو قرار فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، غیب سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ مومنین جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اس دنیا سے جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ شیعان علی کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔